اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے حکم دیا موسیٰ کو، وہی بھیجی، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنے عصا سے ذرا ضرب لگاؤ اس پتھر پر، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، 12 ہی وہ اقوام تھیں، 12 گروہ تھے ان کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے معین کر لیا اپنا گھاٹ، اپنا چشمہ، سب کے لیے الگ الگ ان کو الاٹ کر دیے گئے۔ وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیے رکھا صحرا کے اندر، وانزلنا علیہم المن والسلویٰ، اور ہم نے ان پر نازل کیا من و سلویٰ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے، یعنی جو نافرمانی کی، جو اللہ کے دین سے بے وفائی کی، تو وہ سارا انہوں نے نقصان اپنا ہی کیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب انہیں حکم دیا گیا تھا کہ رہو بسو اس شہر میں، آباد ہو جاؤ اس شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جیسے چاہو، جہاں سے چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور ساتھ ہی حکم ہوا تھا کہ جب داخل ہوگے تو تمہاری زبان پر کلمہ استغفار ہونا چاہیے، پروردگار ہمیں بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس شہر میں داخل ہونا اکڑتے ہوئے نہیں بلکہ جھکے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو۔ سنزید المحسنین، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نیک لوگوں کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو ہم اور مزید بھی دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا، تو وہ لوگ جو ان میں سے ظالم تھے انہوں نے بدل ڈالا اس قول کو، غیر الذی قیل لہم، اور ایک مختلف قول جو ہے اس کی جگہ لے آئے جو ان سے نہیں کہا گیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ کلمہ استغفار زبان پر ہو، قولوا حطۃ، انہوں نے کہا حنطہ، ہمیں تو گندم چاہیے۔ تو فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے ان کے اوپر بھیجا آسمان سے ایک عذاب، بما کانوا یظلمون، یہ ان کے ظلم اور ناانصافی اور شرارت کی سزا تھی جو انہیں ملی۔ اس قوم پر طاعون کا عذاب آیا تھا اور اس میں بھی پھر ہزاروں جو ہیں ان میں ختم ہو گئے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور اے نبی ذرا ان سے پوچھئے اس بستی کا حال کہ جو آباد تھی سمندر کے کنارے۔ یہ خلیج عقبہ ہے، اس میں کونے پر ایلات ایک جگہ ہے جو بندرگاہ ہے اب بھی، یہ بستی وہاں پہ آباد تھی، یہود کی، بنی اسرائیل کی۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا ہفتے کے حکم کے معاملے میں، سبت کے احکام کو توڑا۔ اس سے پہلے اجمالاً اس کا ذکر آ چکا ہے، تفصیل یہاں پر ہے اس واقعے کی۔ سبت کا حکم یہ تھا بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے، کہ ہفتے کا پورا دن اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہے، اس پورے دن میں کوئی کاروبار دنیاوی تم نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے۔ جیسے کہ ہمارے لیے جمعے کا وقت ہے، اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک، ان کے لیے پورا دن تھا۔ تو یہ بستی کے لوگ جو ہیں ان کا پیشہ تھا ماہی گیری، ظاہر ہے کہ سمندر کے کنارے ہیں تو مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ ہے۔ ہوا کیا؟ فرمایا اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں آتی تھیں منہ اٹھائے ہوئے، یعنی بالکل ساحل پر آ رہی ہیں، یہ اٹکیلیاں کر رہی ہیں، کھیل رہی ہیں ان کی نظروں کے سامنے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن وہ سبت نہیں مناتے تھے، یعنی جو ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، تو مچھلیاں بھی نہیں آتی تھیں، انہیں پکڑنے کے لیے انہیں بڑی کاوش کرنی پڑتی تھی، ڈیپ سی میں جانا پڑتا تھا۔ اب یہ ایک آزمائش تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم نے انہیں آزمایا ان کی نافرمانی کے سبب۔ پہلے سے بھی کچھ نافرمانی کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید ایک آزمائش سے دوچار کر دیا۔ کچھ مچھلیوں کو حص ایسی اللہ نے دی کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ہے اور اس کا بھی تعین انہیں ہو گیا، اور وہ اس دن ساحل پر پھر رہی ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے، اور وہ اسے پکڑ نہیں سکتے انہیں۔ تو کیا کیا انہوں نے، اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے، وہ روایات میں ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ شریعت کا حکم تو ان کے سامنے تھا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، لہذا مچھلی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مچھلی پکڑنا ان کے کاروبار کا حصہ تھا۔ انہوں نے ایک ہیلا نکالا کہ سمندر کے کنارے دن بھر بڑے بڑے گڑھے کھود لیتے تھے
اور وہ پانی مچھلیوں سمیت اس میں ٹرانسفر کر دیتے تھے شام تک، صبح سے شام تک اس کام میں لگے رہے۔ اتوار کو صبح جا کے مچھلیاں پکڑ لی، اس کا راستہ بند کر دیا، اس گڑھے کا راستہ، اور پھر صبح کو مچھلیاں جا کے پکڑ لی۔ اب یہ ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ، قانون کے ساتھ مذاق، کہ اگر کوئی اعتراض کہے تو کہیں گے کہ ہم نے مچھلی تو پکڑی نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگایا ہفتے کا پورا دن، لیکن کیا کیا ہے کام؟ وہ دن تو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے خاص تھا، وہ سارا دن تو دھندا تو انہوں نے وہی کیا۔ یہ ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا انداز، اور یہی سنت میں بھی ہے۔ ایسے ایسے ہیلے ہم نے بھی نکالے ہوئے کہ حکم کے الفاظ رہ جائیں باقی، اور اس کی روح جو ہے اس کا ہم حشر کر دیتے ہیں، اس کو بالکل جو ہے اس کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں اس حکم کو۔ حلالہ کے معاملے میں بھی جو اس امت میں ایک انداز چل نکلا ہے، اور بے شمار معاملات ہیں فقہ کے اندر، جو بھی فقہی معاملات ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی نہ کوئی حیلہ اسی قسم کا نکال رکھا۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ۔ جب یہ صورت ہوئی تو اب اس قوم میں تین قسم کے افراد ہو گئے، کیونکہ یہاں الفاظ یہ ہیں، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم اس قوم کو، ان لوگوں کو کیوں واعظ اور نصیحت کرتے ہو، کیوں سمجھاتے بجھاتے ہو، اللہ مہلکہم، جنہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک وہ قوم ہے جو سب کے حکم کو توڑ رہی ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو انہیں منع کرتا ہے، روکتا ہے، سمجھا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ ایک بیچ میں تیسرا گروہ اور ہے جو خاموش تماشائی ہے، نہ وہ اس کے اندر اس جرم میں شریک ہے اور نہ منع کرنے والوں میں ہے۔ یہ درمیانی گروہ جو ہے وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جو روک رہے ہیں، جو انہیں سمجھا رہے ہیں، جو نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، کہ خام خواہ ہلکان ہو رہے ہیں ان کے پیچھے، تم کیوں واعظ اور نصیحت کرتے ہو، اپنا وقت ضائع کرتے ہو، یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، ان پر تو اب اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ اس میں بڑی رہنمائی ہے ان آیات میں کہ اللہ کے نزدیک صحیح طرز عمل کس کا ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ کوشش ہماری، یہ تاکہ ہماری لیے معذرت بن سکے اللہ کے ہاں، ہم جا کر یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی، نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، منع کرنا، سمجھانا بجھانا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، وہ ہم کرتے رہے، اب مانیں یا نہ مانیں یہ ان کا کام ہے، تو کم سے کم اللہ کی عدالت میں جا کر ہم عذر تو پیش کر سکیں گے، اس قابل تو ہو سکیں گے کہ جواب دیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ باز آ ہی جائیں، اس کا بھی امکان تو بہرحال باقی رہتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی کوئی سمجھانے بجھانے کا جب کوئی فائدہ نہیں ہوا، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اب یہاں پر محذوف ہے کہ پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا، اس قوم پر، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو کہ جو برائی سے روکنے والے تھے۔ ان تین طبقات میں سے یہاں وضاحت کے ساتھ جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہم نے بچا لیا، وہ کون ہیں؟ جو روک رہے تھے، جو نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، جو اپنی ذمہ داری کہ ہمیں سمجھانا ہے، ہمیں روکنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اپنا سا زور لگانا ہے، جو اس میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں تو اس عذاب سے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور جن لوگوں نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا انہیں ایک بہت شدید اور بدترین عذاب میں آ پکڑا، بما كانوا يفسقون، ان کی نافرمانی کے باعث۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ لوگ تو شامل ہیں ہی کہ جو اس حکم کو توڑ رہے تھے، لیکن درمیانی گروہ کا ذکر نہیں کیا، یا تو وہ بھی اسی میں شامل کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ گناہ سے نہ روکنا، برائیوں کے آگے بند باندھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی ایک جرم، لیکن بہرکیف وہ یقینی طور پر جو بچا لیے گئے اس عذاب سے، وہ صرف وہی تھے کہ جنہیں جو منع کرتے تھے، جو روکنے والے تھے، جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، اور وہ عذاب کیا آیا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اور جب وہ حد سے بڑھنے لگے اس کام میں کہ جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ اب ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار،
یہ ہے مسک کا عذاب کہ ان کے حلیے بگاڑ دیے گئے اور ان کی شکلیں